اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 171، اور اس خطبے میں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ وہ اللہ کی وحی کے امانت دار، اس کے رسولوں کی آخری فرد، اس کی رحمت کا معجزہ سنانے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ اے لوگو، تمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کے برقرار رکھنے کی سب سے زیادہ قوت و صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ اس صورت میں اگر کوئی فتنہ پرداز فتنہ کھڑا کرے تو پہلے اسے توبہ و بازگشت کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ انکار کرے تو اس سے جنگ و جدال کیا جائے گا۔ اپنی جان کی قسم، اگر خلافت کا انعقاد تمام افراد امت کے ایک جگہ اکٹھے ہونے سے ہو تو اس کی کوئی سبیل ہی نہیں، بلکہ اس کی صورت تو انہوں نے یہ رکھی تھی کہ اس کے کرتا درتا لوگ اپنے فیصلہ کا ان لوگوں کو بھی پابند بنائیں گے جو بیعت کے وقت موجود نہ ہوں گے۔ پھر موجود کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ بیعت سے انحراف کرے، اور نہ غیر موجود کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتخب کرے۔ دیکھو، میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو، اور دوسرا وہ جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے: اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ بندے جن چیزوں کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں ان میں تقوی سب سے بہتر اور اللہ کے نزدیک تمام چیزوں کے نتائج سے بہتر و برتر ہے۔ تمہارے اور دوسرے اہل قبلہ کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس جنگ کے جھنڈے کو وہی اٹھائے گا جو نظر رکھنے والا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا اور حق کے مقامات کو پہچاننے والا ہو۔ تمہیں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے باز رہو، اور کسی بات میں جلدی نہ کرو جب تک اسے خوب سوچ سمجھ نہ لو۔ ہمیں ان امور میں کہ جن پر تم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے۔ دیکھو، یہ دنیا جس کی تم تمنا کرتے ہو اور جس کی جانب خواہش و رغبت سے بڑھتے ہو، جو کبھی تم کو غصہ دلاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے، تمہارا اصلی گھر نہیں ہے، اور نہ وہ منزل ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور نہ وہ جگہ ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ دیکھو، یہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں، اور نہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اگر اس نے تمہیں اپنی آرائشوں سے فریب دیا ہے تو اپنی برائیوں سے خوف بھی دلایا ہے، لہذا تم اس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر اس سے فریب نہ کھاؤ، اور اس کے خوف زدہ کرنے کی بنا پر اس کے طمع دلانے میں نہ آؤ۔ اس گھر کی طرف بڑھو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے، اور اس دنیا سے اپنے دلوں کو موڑ لو۔ تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کے روک لیے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے۔ اطاعت خدا پر صبر کر کے، اور جن چیزوں کی اس نے اپنی کتاب میں تم سے حفاظت چاہی ہے ان کی حفاظت کر کے اس سے نعمتوں کی تکمیل چاہو۔ دیکھو، اگر تم نے دین کے اصول محفوظ رکھے تو پھر دنیا کی کسی چیز کو کھو دینا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دین کو ضائع و برباد کرنے کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نفع نہ پہنچائے گی جسے تم نے محفوظ کر لیا ہو۔ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کرے، اور ہمیں اور تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔